اور اگر امام مہدی کے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو ایک دور وہ گزر گیا، وہ پہلا دور تھا کوٹری شریف کا، ہے نا، جس دور کی انتہا یہ ہوئی کہ کچھ نے امام مہدی کہنا شروع کیا۔ اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کی ابتدا رب الارباب سے ہے، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کیا قلب کے ذکر چلنا ہے یا کوئی اور نعمت کی طرف اشارہ ہے؟ بھئی یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہی تھی، تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اشارہ حضور کے لیے ذکر قلب عطا ہوا تھا تو نعمت مقام اور مرتبے کے حساب سے ہے۔ صحت بھی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ جس کے دل میں نور نہ ہو، ایمان نہ ہو، اس کو نور اور ایمان مل جائے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ جو کعبے میں اور یہاں کی مسجدوں میں نماز پڑھتا ہو، اس کو بیت المعمور میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے تو اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ جو اللہ کی تلاش میں ہو، کہیں اللہ کا سراغ نہ ملے اور پھر اللہ سے وہ ہم کلام ہو جائے، اللہ کی آواز سنے، وہ اللہ سے بات کرے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ صحیح ہے نا بھائی؟ اور پھر بات چیت کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ہو جائے، اللہ کا دیدار بھی ہو جائے، اس کے لیے وہ نعمت ہے۔ اور پھر کسی کو دیدار کر کے اپنی امت کو بھی دیدار کی تعلیم دینے کی اجازت مل جائے، ان کے لیے وہ نعمت ہے۔ تو جو نعمت آپ کو ملی ہے آپ اس کا چرچا کریں۔ تو ہر آدمی کے لیے نعمت کا معیار مختلف ہے۔ ہاں حکم۔ دیدار بھی عطا کیا، یہاں تک کہ اپنی امت کو بھی دیدار کا علم عطا کرنے کی اجازت عطا فرما دی، نعمت ہو گئی۔ یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی کہا گیا، والضحیٰ، سورہ والضحیٰ میں اگر کرم فرمائے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بھی کہا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بھی کہا سرکار۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا؟ رب زدنی علما کا جواب ہے یہ، آئے ہائے ہائے، کیا بات ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، یہ رب زدنی علما کا جواب ہے۔ سمجھ گئے؟ واہ، آئے ہائے، کیونکہ کہا تھا نا جی سرکار، اس کا یہ جواب ہے۔ پڑھیں دیکھیں کیا ہے، جی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ آہا، اچھا، جو اگر آپ اس کو رومانٹیسائز کرنا چاہیں گے، جی سرکار، اس میں رومانس بھرنا چاہیں گے اپنی طرف سے، جی، تو پھر یہ کہیں گے وَالضُّحَىٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہا جو سورج کی طرح چمکتا دمکتا ہے۔ مرحبا، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور پھر رات اندھیری ہو جائے جب آپ کی زلفیں آ جائیں چہرے پر۔ مرحبا، مرحبا، اور جو حقیقی اس کا معنی اور ترجمہ ہے جی سرکار، جی، وہ یہ ہے اچھا، کہ انیشیلی اللہ تعالیٰ کا یہ پلان تھا اچھا، کہ بھئی امام مہدی کی غیبت 3 سال کی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا تھا کہ امام مہدی کے ماننے والوں پر کیا گزرے گی جب 3 سال امام مہدی سے رابطہ ان کا نہیں ہوگا۔ تو حضور کی اپنی خواہش تھی کہ پیروکار مہدی کس طرح غیبت میں برداشت کرے گا، اس لیے وہ طاری کی گئی حضور پر 3 سال کی دوری، 3 سال کی وہ جو دوری طاری کی گئی۔ اب پھر اس کا جواب بھی دیکھیں آپ کیا لکھا ہے، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کو جو دوسرا دور ہے پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ اور یہ جو وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ہے، یہ غیبت ختم ہو کر ان کے آنے کی دلیل ہے۔ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ اب جو لوگ بھاگ کے چلے گئے ہیں، کوئی کسی نے مزار بنا لیا ہے، کسی نے کچھ، وہ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے رب نے تم کو چھوڑا کہاں تھا، وہ تو آ گیا دوبارہ، اس نے تو کہا تھا ہم نے آنا ہے۔ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ، یہ جو دوسرا دور ہے،
اور اگر امام مہدی کے حوالے سے یہ دیکھا جائے تو ایک دور وہ گزر گیا، وہ پہلا دور تھا کوٹری شریف کا، ہے نا، جس دور کی انتہا یہ ہوئی کہ کچھ نے امام مہدی کہنا شروع کیا۔ اب یہ جو دوسرا دور ہے اس کی ابتدا رب الارباب سے ہے، وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَكُم مِّنَ الْأُولَىٰ۔ اچھا، اب یہ جملہ ہے کہ بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، کہ وہ اتنا عطا کرے گا، کتنا، جب تک آپ کا من نہ بھر جائے، جب تک آپ کی خواہش سیراب نہ ہو جائے، اتنا عطا کرے گا۔ اب کتنا عطا ہوگا؟ جس کو دیکھنے کے لیے کہا تھا رب زدنی علما، جب وہ اور مصطفیٰ ایک ہو گئے، سانس وہ لیں تو وہ بھی محسوس کریں، ہاتھ وہ رکھیں تو لمس ان کو بھی جائے، یہ ہے ولا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا، اتنا قرب، اتنا دیدار اس کا ہوگا۔ اب ایک دوسری بات سمجھاتا ہوں، ملت ابراہیم میں نبیوں کے جو ادھورے کام رہ جاتے تھے دوسرا نبی آگے کر دیتا تھا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی رسول نے آنا نہیں ہے نا، تو یہاں اس موقع پر نبوت جو ہے وہ لاوارث ہو گئی، بے سہارا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ بے سہارا ہو گئی، بے وارث ہو گئی۔ اس کو وارث دیا مہدی کی صورت میں، علم یجدک یتیما فاوا، اور جب ہم نے تجھے نبوت میں اکیلا پایا تو تیرا ساتھ دینے کے لیے، تیری نبوت کو دوبارہ اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے ہم نے وارث بھیج دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو ان کو ڈھونڈ رہا تھا، تجھے ملا نہیں، جیسے غوث پاک ڈھونڈ رہے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، جب تو انہیں ڈھونڈ رہا تھا تجھے ملے نہیں تو ہم نے بتایا وہاں بیٹھے ہیں، تو پھر ہم نے بتایا وہاں چلے جاؤ۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تیری تو اولاد نہیں تھی، ہم نے مہدی کے پیروکاروں کی صورت میں ساری تیری اولاد بنا دی۔ تو پھر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اگر کوئی بے وارث تیرے پاس آ جائے، بے وارث، اب یہ جو لفظ ہے نا تقہر، ہاں اس کو ذرا، اس پر ذرا یہ توجہ دینی ہے، یہ لفظ نکلا ہے قہار سے۔ کہاں سے نکلا ہے؟ قہار سے۔ تو یہ قہار کا ناؤن ہو گیا، کسی پر قہر ڈھانا، کسی پر غصہ کرنا، کسی پر ناراض ہونا، کسی سے رشتہ توڑ دینا۔ اگر کوئی بے وارث، بے مرشدہ آ جائے تو اس پہ غصہ نہ کرنا، اس کو نواز دینا۔ اگر کوئی بے مرشدہ آ جائے تو یہ نہیں کہنا کہ جاؤ تم اپنے، بھلے اس کا مرشد نقلی ہو یا اصلی ہو، کامل ہو یا ناقص ہو، غصے کا اظہار مت فرمانا، اس کو نواز دینا۔ اور پھر اگر کوئی کچھ مانگ لے آپ سے کہ مجھے بیت المعمور پہنچا دیں، فلا تنہر، منع مت کیجو، پہنچا دیجئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ رَبُّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ جو ساری نعمتیں میں دے رہا ہوں، امتی کو کہو کہ اس کا چرچا کرے، بتائے، عظمت بیان کرے۔ کیا خیال ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد، یا گوہر شاہی المدد۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ